بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفی میڈیا کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ العزیز آج کی اس ویڈیو میں امام مسجد اعزازیہ کارڈ سے متعلق 20 ایسے سوالات جو سب سے زیادہ پوچھے جانے والے ہیں ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے، نام لسٹ میں نہیں آیا، رقم نہیں ملی یا اعتراض لگ گیا ہے تو آپ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ وہ احباب کے جو اس حوالے سے پریشان ہیں کہ کیسے پتہ چلتا ہے اعتراض لگ گیا ہے یا نہیں، یا لسٹوں میں نام کب تک آئے گا، یہ وہ عوامی سوال ہیں جو کہ ائمہ مساجد ہم سے واٹس ایپ کے ذریعے، کالز کے ذریعے یا کومنٹس کر کے پوچھتے رہتے ہیں، تو ہم نے چاہا کہ ان کو ایک ہی ویڈیو کے اندر شامل کر لیا جائے۔ یہ جتنی بھی آپ ویڈیو دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس سے جو بھی اس طرح کی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ آپ نے ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے۔ انشاءاللہ ممکن ہے کہ آپ کا کوئی ایسا سوال جو آپ کے ذہن میں ہو اور آپ کی پریشانی دور ہو جائے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ سوال نمبر 1، اعزازیہ کارڈ کیا ہے؟ جواب: اعزازیہ کارڈ حکومت پنجاب کی طرف سے رجسٹرڈ ائمہ مساجد کے لیے ایک مالی سہولت ہے جس کے ذریعے ماہانہ اعزازیہ بینک اکاؤنٹ میں منتقل کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2، کن امام صاحبان کو یہ کارڈ دیا جاتا ہے؟ یعنی اس کارڈ کا اہل کون ہوتا ہے؟ جواب: وہ امام صاحبان جو باقاعدہ مسجد میں خدمات انجام دے رہے ہوں، یعنی 5 وقت کی نماز پڑھا رہے ہوں۔ نمبر 2، مسجد کمیٹی کے ذریعے تصدیق شدہ ہوں۔ نمبر 3، NIC درست اور بائیو میٹرک مکمل ہو۔ سوال نمبر 3، کیا ہر مسجد کے امام کو یہ اعزازیہ ملتا ہے؟ تو ناظرین اکرام، یہ بڑا ہی عام سوال ہے۔ جس طرح ہماری ویڈیو آگے بڑھ رہی ہے ہر سوال ایک سے ایک بڑھ کر ہوگا، آپ نے ہماری ویڈیو مکمل دیکھنی ہے۔ جواب: نہیں، صرف وہی امام جو حکومتی معیار پر پورا اترتے ہوں اور جن کا ڈیٹا منظور ہو جائے۔ سوال نمبر 4، میرا نام لسٹ میں کیوں نہیں آیا؟ اب ناظرین اکرام، یہ وہ سوال ہے جو بہت زیادہ ائمہ کرام ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا نام لسٹ میں کیوں نہیں آیا۔ تو تقریباً ہر ایک امام جن کو پے آرڈر اعزازیہ نہیں ملا انہی کا یہ سوال ہے۔ تو جس طرح میں نے کہا کہ ویڈیو بہت ہی عام ہے، آپ نے اینڈ تک اس کو دیکھنا ہے۔ سوال نمبر 4، میرا نام لسٹ میں کیوں نہیں آیا؟ جواب: عام وجوہات۔ NIC میں غلطی ہے۔ بائیو میٹرک میچ نہ ہونا۔ نمبر 3، مسجد کمیٹی کی تصدیق مکمل نہ ہونا۔ نمبر 4، ڈیٹا ابھی زیر غور ہے۔ جو ویریفیکیشن کا عملہ ہے، مختلف ایجنسیز کے لوگ ہیں، ان کے زیر نظر آپ کا ڈیٹا ہے، تو یہ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سوال نمبر 5، لسٹ دوبارہ کب اپ ڈیٹ ہوتی ہے؟ جواب: عام طور پر لسٹ مرحلہ وار اپ ڈیٹ ہوتی ہے، کوئی ایک فکس تاریخ نہیں ہوتی۔ سوال نمبر 6، کیا مسترد ہونے کے بعد دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، اگر مسئلہ درست کر لیا جائے تو دوبارہ شامل ہونے کا بھی امکان ہوتا ہے۔ سوال نمبر 7، بائیو میٹرک فیل ہو جائے تو کیا کریں؟ جواب: نادرا آفس جا کر انگلیوں کی دوبارہ تصدیق اپ ڈیٹ کروائیں، دوبارہ تصدیق بھی کروائیں اور اپنا NIC یہ بھی اپ ڈیٹ کروائیں۔ یہ بھی بہت سارے ائمہ کرام کا مسئلہ آ رہا ہے۔ تو مزید آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو آگے مکمل آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ ممکن ہے کہ ان 20 سوالوں میں آپ کا بھی کوئی سوال اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو بڑھتے ہیں سوال نمبر 8 کی طرف۔ مسجد کمیٹی تعاون نہ کرے تو کیا حل ہے؟ جی ہاں، یہ بھی مسائل آ رہے ہیں۔ بعض ائمہ کرام پوچھ رہے ہیں کہ ہماری مسجد کمیٹی نہیں چاہتی، وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت قبضہ کر جائے گی، یہ وہ، تو اب کیا کرے وہ امام صاحب؟ جواب: اس صورت میں تحریری درخواست یونین کونسل یا متعلقہ سرکاری دفتر سے رجوع کرے، یعنی AC صاحب جو ہیں ان سے آپ ان کے دفتر میں جا کر رجوع کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 9، کیا ایک مسجد سے 2 افراد کو اعزازیہ مل سکتا ہے؟ جواب: نہیں، عام طور پر ایک مسجد
ایک امام کا اصول ہوتا ہے، یعنی ایک ہی مسجد میں ایسا نہیں ہے کہ نائب امام ہیں، مؤذن صاحب ہیں، خادم ہیں، ان کو بھی ملے گا، نہیں، ایک ہی جو امام صاحب ہیں انہی کو اعزازیہ ملے گا۔ سوال نمبر 10، اعزازیہ کی رقم کتنی ہوتی ہے؟ جواب، رقم حکومت کی پالیسی کے مطابق ہوتی ہے اور وقتاً فوقتاً تبدیل ہو سکتی ہے۔ ابھی موجودہ جو کرنٹ رقم بن رہی ہے وہ 25,000 روپے ہے۔ سوال نمبر 11، رقم کب اور کیسے ملتی ہے؟ جواب، رقم براہ راست بینک اکاؤنٹ میں منتقل کی جاتی ہے۔ سوال نمبر 12، اگر اکاؤنٹ بند ہو جائے تو؟ جواب، فوراً متعلقہ بینک برانچ سے رابطہ کریں اور اکاؤنٹ فعال کروائیں۔ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 13، کیا موبائل نمبر تبدیل کرنے سے مسئلہ آتا ہے؟ ناظرین کرام، جن کا پے آرڈر آ گیا ہے، لسٹوں میں نام آ گیا ہے یا ابھی نہیں آئے گا، تو یہ وہ مسائل ہیں جو آگے جا کر ہمیں پیش آئیں گے۔ تو ابھی سے ہم نے ان سوالات کا حل آپ کے لیے نکالا ہے۔ مثلا موبائل گم ہو جاتا ہے، نمبر تبدیل، تو اب کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، رجسٹرڈ نمبر تبدیل ہونے پر SMS نہیں آتے، اسے فوراً اپڈیٹ کروائیں۔ سوال نمبر 14، کیا پینشن یا دوسری امداد لینے والا امام اہل ہے؟ جواب، یہ حکومت کی پالیسی پر منحصر ہے، بعض کیسز میں اعتراض بھی لگ جاتا ہے۔ سوال نمبر 15، فراڈ کالز سے کیسے بچیں؟ جواب، کوئی سرکاری ادارہ فون پر OTP نہیں مانگتا، NIC نمبر بھی مت بتائیں۔ یعنی ابھی جو ایشو چل رہا ہے میں مساجد کا، تو بہت سارے فراڈ کرنے والے لوگ بیچارے ائمہ کرام کو کالز کرتے ہیں، ان کا NIC نمبر پوچھتے ہیں اور ان کے اکاؤنٹ میں جو ہوتی ہے رقم وہ فراڈ کے ذریعے نکال لیتے ہیں۔ سوال نمبر 16، اگر کارڈ بلاک ہو جائے تو؟ جواب، متعلقہ دفتر میں تحریری درخواست دیں اور وجہ معلوم کریں۔ سوال نمبر 17، کیا نیا امام اپلائی کر سکتا ہے؟ جواب، جی ہاں، مگر مسجد کمیٹی کی تازہ تصدیق ضروری ہے۔ سوال نمبر 18، اعزازیہ مستقل ہے یا عارضی؟ جواب، یہ حکومت کی پالیسی پر منسلک ہے، مستقل نوکری نہیں ہے۔ سوال نمبر 19، اگر کوئی غلط معلومات دے تو ایسی صورت میں اعزازیہ کینسل ہو سکتا ہے۔ سوال نمبر 20، درست معلومات کہاں سے حاصل کریں؟ تو یہ آپ نے اس کا جواب سننا ہے، کوشش کریں کہ اس جواب کے اوپر ہم عمل کریں۔ درست معلومات کہاں سے حاصل کریں؟ جواب، صرف سرکاری ذرائع سے، اور دوسرا معرفی میڈیا جو چینل ہے مسلسل آپ کو اپڈیٹ کر رہا ہے تاکہ ہمارا کوئی امام ساتھی رہ نہ جائے، تو اس سے آپ حاصل کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ یہ سبسکرائب لکھا ہوا ہے، آپ اس کو دبائیں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور یہ آگے بھی شیئر کریں تاکہ جو مستند معلومات ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ مزید انشاءاللہ اسی طرح کی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں گا۔ اللہ حافظ۔